اردو گلدستہ اردو کی معاون درسی کتاب 8ویں جماعت کے لیے۔ اس سبق کے اندر ہم نے ابن صفی کے بارے میں پڑھا ہے۔ اردو کا ایک انوکھا ادیب ابن صفی۔ اردو زبان و ادب کو عام لوگوں تک پہنچانے والوں میں ابن صفی کی خدمات بے مثال ہیں۔ وہ اپنے جاسوسی ناولوں کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ ان کی مقبولیت اس طرح بڑھی کہ اچھوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ایسے بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ادب صرف ادب کا اعلیٰ ذوق رکھنے والوں یا ایک خاص سطح کی معاشرتی زندگی گزارنے والوں کی جاگیر ہے، ابن صفی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ابن صفی کی کتابیں ہر طبقے کے اردو پڑھنے والوں میں پسند کی گئی۔ ان میں اعلیٰ ادنیٰ کی تمیز نہ تھی۔ بہتوں نے تو صرف ابن صفی کے ناول پڑھنے کی خاطر اردو سیکھی۔ ابن صفی کے ناولوں کا ترجمہ ہندوستان کی کئی زبانوں میں کیا گیا۔ ان ناولوں کو خریدنے کے لیے کبھی کبھی گاہکوں کی قطار لگ جاتی تھی۔ بہت سے لوگ اپنی سنجیدگی کا بھرم رکھنے کے لیے ابن صفی کے ناولوں کو چھپ چھپ کر پڑھتے تھے۔ ابن صفی کے ناول اتر پردیش کے شہر الہ آباد کے ایک اشاعتی ادارے نکہت پبلیکیشن نے شائع کیے۔ اس ادارے نے جاسوسی دنیا کے نام سے ایک ماہ نامہ نکالا تھا۔ ہر مہینہ ابن صفی کا ایک مکمل ناول جاسوسی دنیا کے ایک شمارے کے طور پر سامنے آتا تھا۔ لوگ بے چینی سے اس کے منتظر رہتے تھے۔ ابن صفی کے ناولوں میں کرنل فریدی، کیپٹن حمید، عمران، قاسم وغیرہ مستقل کرداروں کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کرداروں میں ایسی کشش تھی کہ کچھ لوگ تو انہیں حقیقی سمجھنے لگے تھے اور ان کی ہر کامیابی کا جشن مناتے تھے۔ ان کی خوشی سے خوش ہوتے تھے اور ان کی آزمائش اور تکلیف پر دکھی ہوتے تھے۔ ابن صفی نے اپنے بعض کرداروں اور ناولوں کے پلاٹ مغربی ناولوں سے اخذ کیے تھے، لیکن انہیں مشرقی یا ہندوستانی رنگ ڈھنگ کے ساتھ کچھ اس طرح پیش کیا تھا کہ یہ کردار طبع ذات نظر آتے تھے۔ اردو میں جاسوسی ادب کی روایت زیادہ مستحکم نہیں تھی۔ ابن صفی سے پہلے اس میدان میں ظفر عمر اور تیرتھ رام، فیروز پوری وغیرہ نے شہرت پائی تھی، لیکن ابن صفی کی طباعی قوت ایجاد، تخیل اور نکتہ رسی کا کوئی جواب نہیں۔ ابن صفی کو زبان و بیان پر بھی غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ بہت رواں دواں شگفتہ اسلوب تھا۔ ان کی حس مزاح بھی بہت شدید تھی۔ مکالمہ نگاری، کردار نگاری، واقعہ نگاری اور منظر نگاری کی صلاحیت بھی بہت تھی۔ ابن صفی نے عوامی ادب کو خواص کے مطالعے کا حصہ بنا دیا۔ انہوں نے تقریباً 250 ناول لکھے، جن میں دلیر مجرم، سائے کی لاش، شیطانی جھیل، خون کا دریا، 1.5 متوالے، عجیب آوازیں، لڑکیوں کا جزیرہ، خوفناک جنگل، پیاسا سمندر، مصنوعی ناک اور قاصد کی تلاش مشہور ہیں۔ ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ وہ اتر پردیش کے ضلع آباد کے ایک قصبے نارا کے رہنے والے تھے۔ 26 اپریل 1928 کو ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ الہ آباد یونیورسٹی کے طالب علم رہے۔ سنجیدہ شاعری کی مزاحیہ اور طنزیہ مضامین لکھے، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے جاسوسی ناول ہیں۔ ابن صفی کے ناولوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہر ناول کا قصہ ان کی گہری انسان دوستی کے گرد گھومتا ہے۔ انہیں جرائم سے، بدعنوانیوں سے، بے ایمانی اور قوم فروشی سے نفرت تھی۔ وہ اعلیٰ معاشرتی قدروں کے ترجمان تھے، اس لیے ان کا ہیرو سماج کو نقصان پہنچانے والی طاقتوں پر ہمیشہ غالب آتا ہے اور جرائم کا پردہ فاش کرتا ہے۔ ابن صفی روی میں بھی گہری باتیں کہے جاتے تھے، اس لیے ان کی کوئی بھی تحریر کبھی بوجھل نہیں ہوتی تھی۔ بڑے اور چھوٹے، عوام اور خواص، سبھی نے ان کے ہنر کی داد دی۔ افسوس کہ ابن صفی کی زندگی کا چراغ صرف 52 برس کی عمر میں بجھ گیا۔ ان کا انتقال 26 جولائی 1980 کو کراچی میں ہوا۔ جاسوسی ادب کی تاریخ میں ان کا ثانی ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ ان سے پہلے بھی اس میدان میں ان کے مرتبے کا لکھنے والا پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں پہ کچھ سوالات ہیں۔ یہ 8ویں کلاس NCERT بک کے اندر میں یہ سبق ہے، اردو کا ایک انوکھا ادیب ابن صفی۔ یہاں پہ کچھ سوال ہیں، اس سوال کو بھی دیکھ لیں تو بہتر رہے گا آپ لوگ، اور اس کے سارے جواب جو ہے کہ چیپٹر کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ ابن صفی کا اصل نام کیا تھا اور وہ کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا اور وہ اتر پردیش کے ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔
اردو زبان و ادب میں ابن صفی کیوں مشہور ہیں؟ اس کا بھی جواب، ابن صفی کے مستقل کرداروں کے نام لکھیے۔ انہوں نے ادھر کرداروں کے بھی کچھ نام گنائے تھے، جیسے کہ کرنل فریدی، کیپٹن حمید، عمران، قاسم وغیرہ مستقل کرداروں کی حیثیت، یہ سب نام ہیں۔ جاسوسی ادب میں ابن صفی سے پہلے کن لوگوں نے شہرت پائی؟ تو بہت سارے دیکھیں نا، انہوں نے یہاں پہ نام گنوائے تھے، جیسے کہ ظفر عمر، تیرتھ رام، فیروز پوری وغیرہ، تو یہ ان کے نام ہو سکتے ہیں۔ ابن صفی کے ناولوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ ابن صفی کے کچھ مشہور ناولوں کے نام لکھیے۔ تو یہاں پہ کچھ ناولوں کے نام بھی دیے ہوئے ہیں، عجیب آوازیں، دلیر مجرم، سائے کی لاش۔